لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آیت الکرسی کی ابتدا میں اللہ نے جو دعویٰ پیش فرمایا وہ ہے اللہ لا الہ الا ہو، کہ اس پوری کائنات میں میرے سوا الہ کوئی نہیں۔ اس دعوے پر اللہ نے جو دلائل دیے ان میں پہلی دلیل دی الحی، دوسری دلیل دی القیوم، تیسری دلیل دی لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اور چوتھی دلیل دی لہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ اس چوتھی دلیل پر گزشتہ کئی خطبات سے ہماری گفتگو جاری ہے۔ آج شاید اس دلیل پر آخری خطبہ ہو۔ چوتھی دلیل کا خلاصہ یہ ہے کہ مختار کل میں ہوں،
زمین و آسمان کی ہر چیز کا مالک میں ہوں، زمین و آسمان کی ہر چیز پر قادر میں ہوں، مختار میں ہوں، مرضیوں کا مالک میں ہوں۔ میرے سوا کوئی بھی مختار کل نہیں۔ سب عاجز ہیں، سب مملوک ہیں، سب میرے سامنے مجبور ہیں، سب فقیر ہیں، غنی، موتی، عطا کرنے والا، بخشنے والا، داتا، وہ صرف میں ہوں۔ قرآن مقدس میں سورۃ اعراف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس سے اعلان کروائے، ساری مخلوقات میں سے سب سے افضل، اعلیٰ، اجمل، اکمل، اشرف، برتر، بالا قدر اگر کوئی ہے تو وہ میرا نبی ہے۔ جن نبیوں کو اللہ نے انفرادی طور پہ کمال عطا کیے تھے وہ سارے میرے نبی میں جمع کی۔ اس کے علاوہ بھی کمال دیے، انہیں ایک قوم بستی کی طرف نبی بنایا، انہیں پوری کائنات کا نبی بنایا۔ انہیں خطاب کیا تو نام لے کے بلایا، یا آدم ہو، یا نوح ہو، یا ابراہیم ہو، یا زکریا، یا موسیٰ، یا یحییٰ، لیکن میرے نبی کو پورے قرآن میں اللہ نے یا محمد کہہ کے نہیں بولا، کسی جگہ نہیں کہا یا محمد قم اللیل الا قلیلا، نہیں کہا۔ یہ میرے نبی کی ایک الگ سے شان ہے، القاب سے پکارا، القاب سے، اداؤں سے۔ یہ کمبل تان کے لیٹے تو اس نے کہا یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یاسین، طٰہٰ۔ انہیں پورے قرآن میں اللہ نے کہیں بھی یا محمد نہیں کہا۔ یہ ہمارے نادان دوست ہیں جن کی بڑی جرت ہے اساں یا محمد کہنا ہے تے وہابیاں سڑدیاں رہنے۔ تواڈے سڑن دی اگے بڑی مدت پئی ہے۔ اللہ نہیں کہتا یا محمد، کسی جگہ پہ بھی قرآن میں یا محمد نہیں کہا۔
ذخیرہ احادیث اٹھائیے گا، جو صحابی میرے نبی کے ادب و احترام سے واقف ہے. ایک تو ہے نا نیا نیا آیا ہے، آج مسلمان ہوا کل مسلمان ہوا، اسے ابھی ادب و احترام کا پتہ نہیں ہے، اس کی بات میں نہیں کر رہا. جن صحابہ کو آپ کے ادب و احترام کا علم تھا، جیسے سیدنا صدیق اکبر، حضرت عمر، سیدنا عثمان، حیدر کرار، طلحہ و زبیر، کسی صحابی نے میرے نبی کے سامنے آ کے یا محمد کہہ کے میرے نبی کو کبھی نہیں بولا. جائیے حضرت ابوبکر آئے، انہوں نے کہا یا محمد، کبھی نہیں. سامنے آ کے بلایا تو یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا محمد کہہ کے نہیں بلایا. اگلا جملہ تھوڑا سا سخت ہے لیکن پچاؤ، ہضم کریں وہ لوگ جن تک میری یہ گفتگو پہنچے. ذخیرہ احادیث اٹھائیے، جب کبھی میرے نبی کو آپ کی زندگی میں یا محمد کہہ کے بلایا نا، یا کسی یہودی نے بلایا یا کسی عیسائی نے بلایا، جاؤ حدیث کی کتابیں اٹھاؤ. وہ چونکہ میرے نبی کو نبی نہیں مانتا، وہ میرے نبی کے احترام کا قائل نہیں ہے، اس نے بے ادبی کے رنگ میں آ کے کہا یا محمد. اور اللہ نے قرآن میں کہا میرے نبی کو اس طرح نہ بلایا کرو جس طرح ایک دوسرے کو بلاتے ہو. تو قرآن ہے، میرے نبی کو اس طرح نہ بلاؤ جس طرح ایک دوسرے کو بلاتے ہو. یہ کیا ہوا؟ مسجدوں کے اوپر یا اللہ یا محمد، دکان کے اوپر یا اللہ یا محمد. انا للہ انا الیہ. میں تو اس کا بھی قائل نہیں ہوں اللہ محمد، چلو یا ہٹا دیں آپ، نہیں. اتنی عظیم ہستی اور اتنا روکھا سوکھا نام اللہ محمد. کسی کو لکھنے کا شوق ہے نا تو وہ لکھے حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی لقب القاب کے ساتھ لکھیے گا. خوبیاں اللہ نے میرے نبی کو وہ عطا کی جو کسی نبی کو بھی نہیں دیں. کمال بھی عطا کیے، اوصاف بھی عطا کیے، معجزے بھی عطا کیے، لیکن انہیں بھی مختار کل نہیں بنایا. یہ صفت انہیں نہیں دی. یہ جو ذاتی اور عطائی کا چکر چلاتے ہو نا، بندیالوی کہتا ہے یہ صفت اللہ نے انہیں عطا نہیں کی کہ وہ مختار کل ہوں، جو چاہیں کریں انہیں اختیار حاصل ہو. نہیں ہے ایسی بات، نہیں ہے ایسی بات. سورت آراف میں اللہ نے میرے نبی کی زبان سے اعلان کروایا کل. میرے پیغمبر آپ کہیں لا عملے کو، ہون تے تسی ترکڑے ہو جاؤ یار. لا عملے کو، اے لا بڑی ڈاڈی شے، وہی ہے لا الہ. لا عملے کو، میں مالک نہیں ہوں لے نفسی، کرو مانا کرو، میں مالک نہیں ہوں لے نفسی، اپنی جان کے لیے، نفعن ولا ضرن، نہ نفع کا نہ نقصان کا، الا ما شاء اللہ، الا استثناء منقطع ہے بمعنی لیکن.
میں نہ یوں کریں گے، میں اپنی جان کے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، لیکن ہوتا وہی ہے جو کون چاہتا ہے۔ یہ قرآن ہے۔ یہ ممبر و محراب پہ بیٹھ کے تو سارے اختیار حاصل ہیں، جو چاہیں کریں۔ اور قرآن میں اللہ اپنے نبی، انہوں نے نبی دی زبان تے اعتبار کوئی نہیں، وہ کہہ رہے ہیں میں اپنی جان کے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ یہ سورۃ اعراف ہے، سورۃ اعراف۔ قرآن نے بھی کوئی بات چھوڑی نہیں۔ یہ شبہ پڑتا تھا، کوئی بندہ کہتا ہاں اپنی جان کے لیے تو مالک نہیں ہیں، ہمارے لیے تو ہیں۔ یہ شبہ پڑتا تھا۔ سورت جن 29واں پارہ سورت جن میں جا کے کہا لا املک لکم، لکم کا کیا معنی ہے؟ میں مالک نہیں ہوں، لکم تمہارے لیے، نہ نفع کا نہ۔ کئی جگہوں پہ قرآن ایسی آیتیں ہیں جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ کو کلی اختیار حاصل نہیں تھے۔ مختار کل جو ہے نا، یہ صرف کون ہے؟ ہر چیز کا اختیار تو یار بڑی دور کی بات ہے۔ میرے آقا کی ازواج مطہرات ہیں، 11 بیوی ہیں، ان میں عدل میرے نبی پہ لازم نہیں ہے۔ میرے نبی کو استثناء دے دیا رب نے، آپ کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ اپنی بیویوں کے درمیان برابری کریں۔ جس کے پاس آپ مرضی رہیں، جتنا رہیں، رب نے اجازت دے دی، اس کے باوجود میرے آقا بیویوں کے درمیان عدل فرماتے ہیں، حالانکہ رب نے چھوٹ دے رکھی۔ آپ پر کوئی، آپ کے سوا اگر کوئی آدمی ایک سے زیادہ شادیاں کرتا ہے نا، یہ جو علماء کہتے ہیں 4 کرو تے 3 کرو، اور ہمارے نوجوان بھی خوش ہو کے سنتے ہیں جی خالہ جی دا واڑا نہیں، 4 کرو تے انہاں دے درمیان عدل بھی کرو نا۔ عدل، عدل کیا ہے؟ کپڑے ایک جیسے لے کے دینے ہیں، مکان ایک جیسے دینے ہیں، ایک دن رات ایک کے پاس رہنا ہے تو ایک دن رات دوسری کے پاس رہنا ہے، یا ایک ہفتہ ایک بیوی کے پاس رہنا ہے تو دوسرا ہفتہ دوسری بیوی کے پاس رہنا ہے۔ عدل کرنا ہے، عدل۔ اگر کسی آدمی نے ان بیویوں کے درمیان عدل نہیں کیا تو قیامت کے دن اس طرح اٹھے گا کہ اس کا ایک طرف فالج زدہ ہوگا۔ یہ جڑے لوگ تو سناندے ہیں بھئی 4 کرو تے 3 کرو، نال یہ بھی سناندے ہیں، یہ نہیں سنا۔ خوش ہیں جی 3 کی اجازت ہو رہی ہے جی، نہیں، قرآن نے کہا مثنا و ثلاثہ و رباع۔ یتیم بچیوں سے شادی کر کے ان کے مار لیتے ہو۔ برادری میں کوئی یتیم بچی ہو گئی، چچا کی بہن یتیم ہو گئی، اس کے نام جائیداد ہے تو چلو جی اس نال شادی کرو، جائیداد باہر نہ جائے، پھر اسے مار نہیں دیتے ہو، پھر اس کے ساتھ انصاف نہیں کرتے ہو۔ اگر تم ان یتیم بچیوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے ہو تو دوسری عورتوں سے شادی کرو، مثنا و ثلاثہ و رباع، 2 3 4 برابر دی برادری نال کرو نا، تہاڈا مکو ٹھپن ہو، ظلم کرو تو وہ بولیں، وہ ترکڑے بندے ہون، ادھر کرو نا شادیاں۔ یہ اجازت دی، یہ اجازت دی۔
اور ساتھ کیا کہا؟ اس کے ساتھ کیا کہا؟ اگر تم ان کے درمیان انصاف نہ کر سکو فواحدتن، پاکستانیوں کو تو ایک بھی نہیں سنبھالی جاتی، فواحدتن تو پھر آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے؟ آپ کا مشاہدہ کیا کہتا ہے؟ میرا مشاہدہ یہ کہتا ہے جن جن لوگوں نے دوسری شادیاں کیں، پہلی بیوی کل معلقہ ہو گئی، یعنی لٹکی ہوئی ہے، نہ یہ طلاق دیتا ہے کہ وہ دوسری جگہ نکاح کر لے اور نہ اس کے حقوق کو پورے کرتا ہے۔ آپ کا کیا مشاہدہ ہے؟ 1% ہوگا کوئی مومن جو برابری کرے، ورنہ 99% زیادتیاں کرتی ہیں۔ وہ بیوی کل معلقہ ہو جاتی ہے، کئی مرتبہ وہ خودکشی پر تیار ہو جاتی ہے، نہ اسے یہ خامد پوچھتا ہے اور نہ یہ طلاق دیتا ہے کہ وہ دوسری جگہ نکاح کر لے۔ عدل شرط ہے، اگر ایک سے زائد شادی کرنی ہے تو ان کے درمیان کیا شرط ہے؟ عدل۔ اگر عدل نہیں کرو گے رب کے ہاں اس کا جواب دینا پڑے گا، پوچھے گا رب۔ میرے نبی پر برابری لازم نہیں تھی، آپ کو اجازت ہے جس بیوی کے پاس رہیں، اس کے باوجود میرے نبی بیویوں کے درمیان عدل کیا کرتے تھے، باریاں مقرر تھی۔ دل جو ہے یہ کسی کے اختیار میں نہیں۔ کپڑے آپ ایک جیسے لے کے دے سکتے ہیں، مکان ایک جیسا لے کے دے سکتے ہیں، کھانا ایک جیسا دے سکتے ہیں، زیور ایک جیسا دے سکتے ہیں، لیکن وہ جو دل کی محبت ہے وہ ظاہر بات ہے ایک بیوی کے ساتھ زیادہ ہوگی، دوسری بیوی کے ساتھ اتنی نہیں ہوگی۔ تو یہ تو دل کی کیفیت ہے، اس پر تو کسی کا اختیار نہیں ہے۔ میرے آقا رب سے دعا کرتے ہیں، مولا جو میرے اختیار میں ہے میں بیویوں کے درمیان عدل کرتا ہوں، انصاف کرتا ہوں، فلا تواخذنی فی ما تملکو ولا املکو، اس معاملے میں میری پوچھ نہ کرنا جو تیرے اختیار میں ہے میرے اختیار میں نہیں ہے، یعنی الحب والمودت، پیار محبت وہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ مولا مجھے تمام بیویوں سے زیادہ عائشہ کے ساتھ محبت ہے۔ یہ دعا مانگ رہے ہیں، اپنے دل پر اختیار نہیں، مختار کل کیسے ہوئے؟ تم کہتے ہو ہر چیز کا اختیار ہے، اور میرا نبی کہتا ہے مولا جس چیز کا اختیار مجھے نہیں ہے کہ میں محبت برابر رکھوں تمام بیویوں کے ساتھ، اس میں تو میرا مواخذہ نہ کرنا، میری پوچھ نہ کرنا، وہ میرے اختیار میں نہیں ہے، میں مجبور ہوں۔ میری محبت، پیار، دل کا رجحان سیدہ عائشہ کی طرف ہے۔ یہ سیدہ عائشہ کی طرف میرے نبی کا جو رجحان ہے نا محبت کا، یہ حسن کی وجہ سے نہیں ہے، یہ جمال کی وجہ سے نہیں ہے، وہ عائشہ کی قرآن فہمی کی وجہ سے ہے۔ وہ قرآن کی عالمہ ہے، وہ قرآن کی مفسرہ ہے، وہ صحابہ کو ٹوک دیتی ہے،
وہ صحابہ کو ٹوک دیتی ہے۔ جب اسے کوئی آ کے کہتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں میت پہ نہیں رونا چاہیے، رونے کی وجہ سے میت کو عذاب ہوتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر لوگوں کو رونے نہیں دیتے تھے۔ قبرستان میں گئے، لوگ رونے لگے، چپ کرو، تواڈے رون دی وجہ تو میت نو عذاب ہوتا ہے، منع کرتے تھے۔ میں نے خود نبی پاک سے سنا ہے، جا رہے تھے تو لوگ رو رہے تھے ایک میت پر، پوچھا یہ کون مر گیا ہے؟ کہ ایک یہودن عورت ہے، یہودن عورت مر گئی ہے اور اس کے ولی وارث بیٹے رو رہے ہیں۔ میرے آقا کے زبان مقدس سے نکلا، یہ رو رہے ہیں اس کو عذاب ہو رہا ہے، یہ رو رہے ہیں اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ عبداللہ ابن عمر نے سمجھا رون دی وجہ تو ہو رہے، ان کو یہ سمجھ آئی کہ آقا یہ فرما رہے ہیں بے رونے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں رونا چاہیے، میں نے خود نبی پاک سے سنا ہے رونے کی وجہ سے میت کو عذاب ہوتا ہے۔ کسی نے میری ماں کو بتایا، ام المومنین کو بتایا۔ عبداللہ ابن عمر یوں فرماتی ہیں، میری ماں نے کہا عبداللہ ابن عمر پہ رب رحم کرے، اس قرآن نہیں پڑھیا۔ ماں جی قرآن میں کیا ہے؟ ام المومنین نے کہا قرآن جو بار بار کہتا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، ہم کسی کے گناہوں کا بوجھ دوسروں پر نہیں لادا کرتے۔ رون اے کرے مونچھوں والا پکڑا جائے داڑھی والا، گناہ یہ کرے عذاب اس کو، قرآن جو بار بار کہتا ہے۔ کہاں نظر پہنچی ام المومنین کی؟ اگلی بات سنو، میں دنگ رہ جاتا ہوں۔ خدا دی قسم میں حضرت عائشہ دا فہم، فراست، ذہانت، متانت حیران ہو جاتا ہوں۔ ماں جی وہ تو نبی پاک کا فرمان پیش کرتی ہیں، جب میرے نبی نے وہ فرمان ارشاد کیا تھا ام المومنین وہاں نہیں تھیں، عبداللہ ابن عمر وہاں تھے، یہ وہاں نہیں تھیں، وہ تو ارشاد پیش کرتی ہیں۔ یہودن کا جنازہ تھا، لوگ رو رہے تھے، آپ نے فرمایا یہ رو رہے ہیں اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ ام المومنین نے کہا عبداللہ ابن عمر نے سمجھا نہیں، میرا نبی قرآن کے خلاف کوئی بات کر نہیں سکتا۔ نبی پاک نے یہ نہیں کہا تھا کہ رونے کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے، میرے نبی یہ کہنا چاہتے تھے اس کو یہودی ہونے کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے اور یہ پاگل رو رہے ہیں۔ قرآن کو اپنی جگہ پہ رکھا اور میرے نبی کے ارشاد کو بھی نہیں جھٹلایا، اس کا ایسا معنی کیا جو قرآن کے کیا ہو گیا۔ قرآن فہمی کی وجہ سے ام المومنین سے میرے نبی زیادہ محبت کیا کرتے تھے، وہ عالمہ تھیں۔ حضرت ابو سعید خدری بڑے صحابی ہیں، بڑی حدیثیں ان سے مروی ہیں۔ فوت ہونے لگے نا تو کہنے لگے نئے کپڑے لاؤ، مجھے نئے کپڑے پہناؤ۔ فوت ہوتے وقت لوگوں نے کہا کیوں؟ تو کہنے لگے آقا نے فرمایا ہے بندہ جس کپڑے چ مرسی نا انہی کپڑوں میں اٹھایا جائے۔ تو میں چاہتا ہوں جب میں قیامت کے دن اٹھوں تو میں نئے کپڑوں میں اٹھوں۔ کسی نے ام المومنین کو آ کے بتایا، ابو سعید خدری یوں کہتے ہیں، انہوں نے یوں فرمایا ہے، میری ماں نے کہا اللہ ابو سعید خدری پہ رحم کرے، اس نے نہیں پڑھا کہ قیامت کے دن لوگ اٹھیں گے تو کپڑے تو ہوں گے ہی نہیں، ننگے اٹھیں گے۔ ماں جی وہ نبی پاک کی حدیث پیش کرتے ہیں، آپ نے فرمایا جن کپڑوں میں مرے گا انہی میں اٹھایا جائے گا۔ ام المومنین نے کہا
کپڑوں سے مراد ہیں اعمال، جن اعمال میں مرے گا انہی اعمال میں اب آپ کو محسوس ہوا ام المومنین کا علم، ذہانت، ذکاوت، فہم، قرآن کی سمجھ کہاں نظر پہنچی۔ اسی لیے صحابہ کو بھی پتا تھا کہ آپ حضرت عائشہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں، وہ تحفے اسی دن بھیجتے تھے جب باری آپ کی عائشہ کے گھر۔ دوسری ہماری ماؤں نے مشورہ کیا آقا سے بات کرنی چاہیے کہ لوگ بلا تفریق تحفے بھیجیں۔ کس کو ایلچی بنا کے بھیجا؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی۔ اب نبی پاک سیدہ فاطمہ سے تو بہت پیار کرتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں۔ باقی 3 بیٹیاں تو آپ کی فوت ہو گئیں، 3 بیٹے بھی فوت ہو گئے۔ جس بندے کے 3 بیٹے فوت ہو جائیں، 3 بیٹیاں فوت ہو جائیں تو رہ جائے ایک، وہ تو 7 والی محبت ایک کے جمع ہو گئی۔ تو بڑی محبت کرتے تھے۔ سیدہ تشریف لاتی تو میرے نبی اٹھ کے استقبال کرتے تھے، ان کے لیے چادر بچھاتے تھے، ماتھے پہ بوسہ دیا کرتے تھے۔ سیدہ فاطمہ کی بات مانی جائے گی، یہ گئیں، انہوں نے اپنی ماؤں کی بات پہنچائی۔ آپ نے فرمایا فاطمہ بیٹا تم مجھ سے محبت نہیں کرو گی جس سے تمہارا بابا محبت کرتا ہے؟ بابا کیوں نہیں؟ فرمایا پھر عائشہ سے محبت کیا کرو۔ یہ چلی گئیں، مائیں ہماری پھر اکٹھی ہوئیں، انہوں نے اپنے میں سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ انہیں نمائندہ بنایا، تم جا کے بات کرو، تم جا کے بات کرو۔ ام سلمہ آئیں کہ آپ صحابہ سے کہیں وہ تحفے بلا تفریق بھیجا کریں۔ وہاں میرے آقا نے ایک بات کہی، میرے آقا نے فرمایا ام سلمہ عائشہ کے بارے میں مجھے کچھ نہ کہو، میں جس کسی کی بیوی کے بستر پہ ہوتا ہوں جبریل کبھی وحی لے کے نہیں اترا، کبھی وحی لے کے نہیں اترا۔ عائشہ میری وہ زوجہ ہے، میں اس کے بستر پہ ہوتا ہوں جبریل وہاں بھی قرآن لے کے اتر پڑتا ہے۔ عائشہ کے بارے میں مجھے کچھ نہیں۔ بڑے بد نصیب لوگ ہیں جو اس خاتون پہ بھی تبرہ کرتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں نکی اماں تمہیں شرم نہیں آتی بات کرتے ہوئے، تم بھی مسلمان ہو، تم بھی مسلمان ہو۔ بندیالوی کے اس جملے کو کتنے لوگ سمجھیں گے، کہاں کہاں جا کے ضرب لگے گی۔ حضرت سیدہ عائشہ مومنہ دی ماں ہے، اس کی وہ مومنوں کی ماں ہے، ام المومنین ہے، مومنوں کی ماں ہے، وہ جس کی طہارت و پاکیزگی میں رب نے قرآن میں سورت نور اتاری تھی اور اس کی پاک دامنی کا اعلان کیا تھا۔ تہمت تو حضرت مریم پہ بھی لگی تھی۔ وکیل صفائی کون بنا تھا؟ بیٹا۔ تہمت تو حضرت یوسف پہ لگی تھی۔ وکیل صفائی کون بنا؟ زلیخا کا چچا زاد بھائی۔ اور جب تہمت لگی میری ماں عائشہ صدیقہ پر تو ان کا وکیل صفائی خود عرش والا بن گیا تھا، انہوں نے صفائی دی تھی۔ الخبیثات للخبیثین، گندی عورتیں گندے مردوں کے لائق ہوتی ہیں،
والطیبات للطیبین، اور پاکیزہ عورتیں، ستھری عورتیں ستھرے مردوں کے لائق ہوتی ہیں جتنا ستھرا میرا محمد تھا۔ ان کے لیے 18 آیتیں اتاری تھی۔ بندے کو ممبر پہ بکواس کرتے ہوئے حیا آنی چاہیے کہ کس خاتون کے متعلق تم گفتگو کر رہے ہو، کس خاتون کے متعلق گفتگو کر رہے ہو۔ مولا جو میرے اختیار میں ہے میں بیویوں کے درمیان عدل کرتا ہوں، لیکن جو چیز میرے اختیار میں نہیں، یعنی دل کی کیفیت، محبت، پیار، الفت، میرے اللہ اس میں تو میرا مواخذہ نہ کر۔ اپنے دل پر اختیار نہیں، مختار کل کیسے ہوگی؟ مختار کل جو صفت ہے یہ کس کی ہے؟ اللہ کی۔ سلینی یا فاطمہ من مالی، بخاری کی حدیث ہے، بخاری کی۔ میرے آقا اپنی بیٹی کو خطاب کرتے ہیں، یا فاطمہ، اے میری بیٹی فاطمہ، میرے مال میں سے جو مانگنا ہے مانگو، مانگو جو مانگنا ہے۔ فلا املک لک من اللہ شیئا، اور ایک روایت میں آیا اے ملی یا فاطمہ، اے ملی کا معنی کرو عمل کرو، اے ملی کا کیا معنی ہے؟ میری بیٹی عمل کرو، عمل اچھے اچھے عمل کرو، قیامت کے دن تجھ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ کس کی بیٹی ہو، اور تم کہو گی میں کائنات کے تاجدار کی بیٹی ہوں، تو تیرا راستہ چھوڑ دیا جائے، نہیں پوچھا جائے گا۔ فلا املک لک، فلا املک لک من اللہ شیئا، قیامت کے دن میں تیرے بارے میں کسی چیز کا بھی اختیار ہو۔ یہ بخاری ہے جناب، بخاری، فرمان ہے مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بخاری کی حدیث ہے، چور، خائن، جو چیز اس نے چوری کی، خیانت کی، قیامت کے دن وہ اس کے کاندھوں پہ لاد دی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ بھینس، گائے، بکری، اونٹ، جو چیز بھی چوری کی اس کے یہاں لاد دی جائے گی۔ جو خیانت کی وہ بھی اس کے کاندھے پہ لاد دی جائے گی۔ جس بندے نے ایک بالش زمین، کتنے انچ ہے؟ 9 انچ، 9 ضرب 9، 9 ضرب 9، ایک بالشت برابر زمین کسی کی ناجائز دبا لی، کل قیامت کے دن اللہ 7 زمینوں کا توق بنا کے اس کے گلے میں ڈال دیں گے۔ 3 زمینہ دا زیادہ شوق سی، چک زمینہ، ساری زمینیں اس کے گلے میں ڈال دی جائیں۔ یہ جو مشترکہ دیوار ہوتی ہے 4.5 انچ کی، اس پر لڑتے مرتے رہتے ہو، جھوٹ بولتے رہتے ہو، یہ ساڈی، یہ ہوتی وہ مشترکہ ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں یہ میری ہے، تو اپنی بکری پا۔ تو 4.5 ہی زمین کے لیے جھوٹ بولنا، خیانت کرنا، 7 زمینوں کا توق گلے میں۔ کسی نے بھینس چوری کی، گائے چوری کی، وہ اس کی پیٹھ پر، مال چوری کیا اس کے اوپر،
میرے آقا کہتے ہیں وہ میرے پاس آئے گا، وہ میرے پاس آئے گا، میرے پاس آ کے کہے گا اغثنی یا رسول اللہ. اور اغثنی یا رسول اللہ دا نعرہ اس دنیا سن دیو کو نہیں سن دے؟ سن دیو لوگ نعرہ لگاتے اغثنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میری فریاد کو پہنچو. اے نعرہ قیامت والے دیاڑے کس لانا؟ چوراں، ڈاکواں، خائناں، زمینیں دبانے والے، ڈنگر چوری کرنے والے، مال چوری کرنے والے، اے انہاں دا نعرہ جے قیامت دے دن اغثنی یا رسول اللہ، میری مدد کرو، میری فریاد نو پہنچو، میں مصیبت پھنس گیا. وہ میرے سامنے آئے گا، میں جواب میں کہوں گا لا عملے کو لکا، کرو مانو، لا عملے کو لکا شیئن، میں تیرے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں. قد ابلغتو کا، قد ابلغتو کا، میں نے دنیا میں تجھے جو پہنچانا تھا پہنچا دیا. میں تجھے سمجھا چکا تھا بے چوری نہیں کرنی، ڈاکہ نہیں مارنا، ناجائز زمینت قبضے. قد ابلغتو کا، میں نے تمہیں سمجھا نہیں دیا تھا؟ تو میں تو سمجھا کے آیا تھا. آج کہتا ہے میری فریاد کو پہنچو، لا عملے کو لاکا، آج میں تیرے لیے کوئی اختیار نہیں رہا. تو مختار کل کون ہے؟ داتا کون ہے؟ الغنی کون؟ باقی سب کیا ہے؟ فقیر. چلو وہیں آ کے اس مضمون کو ختم کرتے ہیں یار، جو کئی جمعوں پہ بیان کیا اسی پہ آ کے ختم کر لیتے. یا ایھا الناس، سورۃ فاطر آیت نمبر 14-15. یا ایھا الناس، کرو مانو، اے مریدو، اے امتیو، اے مقتدیو. الناس کا الف لام استغراقی، اس نے سب کو گھیرا. یا ایھا الناس، اے پوری کائنات کے لوگوں، سب آ گئے، انبیاء بھی، اولیاء بھی، اتقیاء بھی، اصفیاء بھی، پیر بھی، مرید بھی، امام بھی، مقتدی بھی، دولت مند بھی، حاجت مند بھی، ملک کا وزیر اعظم بھی، چپڑاسی بھی، اور پوری کائنات کے لوگوں، انتم الفقراء. فقراء جمع فقیر کی. قرآن ہے، بندیال بھی نہیں کہہ رہا ہے. اب آپ کو میں کیسے بتاؤں الناس کا الف لام استغراقی اور استغراقی کا کیا معنی ہوتا ہے؟ مولوی حضرات جانتے ہیں. کسی میں جرت ہے تو الناس سے انبیاء اولیاء کو باہر نکال کے کسی دلیل سے دکھائے، لائے دلیل کوئی، اور وہ کہے الناس میں انبیاء شامل نہیں ہیں، اولیاء شامل نہیں ہیں، بزرگان دین شامل نہیں ہیں. نکالو، کسی دلیل سے نکالو. نہیں نکال سکتے ہو تم تو پھر مانو. قرآن کہتا ہے او پوری کائنات کے لوگوں، انتم الفقراء. فقراء جمع، زور سے بولو یار، فقراء جمع فقیر کی. فقیر کا معنی ہوتا ہے لجپال، فقیر کا معنی ہوتا ہے غریب نواز، فقیر کا معنی ہوتا ہے داتا، فقیر کا معنی ہوتا ہے گنج بخش، فقیر کا معنی ہوتا ہے چھپر پھاڑ کے دینے والا، فقیر کا معنی ہوتا ہے جھولیاں بھرنے والا، فقیر کا معنی ہوتا ہے کرما والا، فضلہ والا، کرنیاں والا، بھرنیاں والا. فقیر کا معنی ہوتا ہے کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا. فقیر کا معنی ہوتا ہے جھولیاں بھرنے والا. بولو بولو بولو، فقیر کا معنی یہی ہوتا ہے. کرو فقیر کا معنی.
اور پوری کائنات کے لوگوں تم سب مانگو تو، تم سب سوالی ہو، تم سب گدا ہو اللہ، کس کے دروازے کے؟ انبیاء ہیں وہ میرے دروازے کے سوالی ہیں، اولیاء اتقیاء بادشاہ اور گدا میرے دربار کے سوالی ہیں۔ واللہ هو الغنی، غنی اور داتا ہے۔ اعتبار نہیں آندا تے اپنے بابے آدم نو عرفات دے میدان وچ ویکھو، اعتبار نہیں آندا تے حضرت یونس نو مچھلی دے پیٹ وچ ویکھو، اعتبار نہیں آندا تے حضرت موسیٰ نو کوہ طور دے کنارے ویکھو، اعتبار نہیں آندا تے حضرت نوح نو کشتی دا ملاح بندے ہویاں ویکھو، اعتبار نہیں آندا تے اسماعیل نو چھری دے تلے ویکھو، اعتبار نہیں آندا روندے ہوئے یعقوب نو ویکھو، اعتبار نہیں آندا 120 سال کے بوڑھے زکریا کو رب کے آگے بیٹے کے لیے عاجزیاں کرتے ہوئے دیکھو انہیں اعتبار نہیں آتا تو بدر کے میدان میں کائنات کے سرتاج کو دیکھو، سرتاج کو دیکھو، ساری رات سر سجدے میں، ساری رات سر سجدے میں، بدر کی رات ہے، بدر کی، کائنات کا آقا ساری رات سر سجدے میں رکھ کے کس سے مانگ تو آڈیاں چھو مچ بڑا سارے چھو کر دیاں تے فنا کر چھڑ دیاں۔ نبی پاک سے بڑا کون ہے؟ نبی پاک نے تو صحابہ سے نہیں کہا گھبراؤ نہیں، صبح میں چھو کراں گا، انہوں میں راکھ بنا دیاں گا۔ میرے آقا نے تو یہ نہیں کہا، میرے آقا التجائیں کر رہے ہیں، درخواستیں کر رہے ہیں، عاجزیاں کر رہے ہیں، کس کے آگے؟ اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لن تعبد فی الارض ابدا۔ مولا یہ 313 جو میں لایا ہوں اے میری زندگی دا زیور ہے، اے میری زندگی دا گانا ہے، اے میری ہٹی بھی تے کھٹی بھی، یہ میری کمائی ہے مولا۔ مولا یہ 313 جو میں لایا ہوں یہ تپتے ہوئے کولوں پہ لیٹ کے بھی تیرا نام لیا کرتے تھے، انہوں نے تیرے نام پر مکہ چھوڑ دیا تھا، مکان بھی، خاندان بھی، برادری بھی، اولاد بھی۔ مولا اگر یہ 313 بدر کے میدان میں کام آ گئے نا اور یہ شہید ہو گئے فلن تعبد فی الارض ابدا، تو بھی سن پھر اس دھرتی پر تیری خالص عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، کوئی نہیں ہوگا اگر یہ کام آ گئے تو۔ مولا مدد کر۔ ساری رات کس کے سامنے رو رہے ہیں؟ داڑھی مبارک بھیگ گئی ہے، زمین تر ہو گئی ہے، ساری رات التجائیں، حضرت ابوبکر پیرے پہ ہیں، وہ جاتی ہیں، چادر کاندھے سے گری ہوئی ہے، وہ چادر ٹھیک کر کے پھر آ جاتی ہیں۔ سحری کے ٹائم جو گئے چادر گری ہوئی ہے، کائنات کا آقا رو رو کے رب سے درخواستیں کر رہا ہے، مولا یہ چھوٹی سی جماعت میں لے کے آیا ہوں، میری مدد کر میرے اللہ۔ حضرت صدیق اکبر نے پیٹھ پہ ہاتھ رکھا اور کہا یا رسول اللہ بس کرو، ہونتے میں بھی یقین ہو گیا کہ رب کی مدد آئی اور آئی، اب تو مجھے بھی یقین ہو گیا ہے۔ میرے نبی نے کہا تل کا بے تل کا۔ ابو بکر یاد ہے غار میں تو پریشان ہوا تھا تو میں نے تجھے تسلی دی تھی، آج میں پریشان ہویا تو تسلیاں دے کے وہ بدلہ لا چھڑیا۔
کس کے سامنے التجائے کر رہا ہے؟ اگلے دن فیس بک پہ ایک مولانا فرمانے لگے، فرمان ہی ہے، سنو تسی بھی سنو، ارشاد آکھ لو، یہودیاں نو ہٹلر نے نہیں ماریا، داتا نے مارے۔ واہ، مزہ نہیں آگیا؟ آگے سننے والی قوم ہے بدھو، ہٹلر نے نہیں مارا، کس نے مارا ہے؟ داتا نے مارا ہے۔ دوسرا کہتا ہے کہ وہ جو روضہ رسول پہ لوگ متعین تھے 65 کی جنگ میں، انہوں نے دیکھا نبی پاک قبر منور سے باہر نکلے، جلدی میں ہیں، ہتھیار لگائے ہوئے ہیں، پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہ تمہیں پتہ نہیں ہندوستان نے حملہ کر چھڑیا تے میں جا رہا ہوں انہوں دی مدد کرن۔ پھر حضرت علی حجویری راوی کے پل پر بم پکڑ کے کہانیاں جوڑتے ہو، باوضو ہو کر جمعے کے دن منبر پہ جھوٹ بولتے ہو، فلاں نے بم پکڑے، فلاں نے مدد کی۔ یہاں کائنات کا آقا خود موجود ہے۔ ساری رات التجائیں، زاریاں، عاجزیاں کس کے آگے ہو رہی تھی؟ کس کے دروازے کے مانگت تھے؟ کئی دفعہ یہ بات سنائی، ہر دفعہ نیا لطف ہوتا ہے۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جب میں شمائل کی کتابوں میں اپنے نبی کا حسن پڑھتا ہوں، شمائل کی کتابیں، شمائل ترمذی، اس میں آپ کی آنکھیں کیسی تھیں، ابرو کیسے تھے، ماتھا مبارک کیسا تھا، رخسار کیسے تھے، داڑھی کیسی تھی، زلفیں کیسی تھیں، انگلیاں اس میں سارا ذکر، خد و خال کیسے تھے، چلتے کیسے تھے، اس میں ذکر ہوتا ہے ان حدیث کی کتابوں میں۔ شاہ جی کہتی ہیں جب میں شمائل کی کتابیں پڑھتا ہوں، آمنہ کے لال کا حسن دیکھتا ہوں، جمال دیکھتا ہوں، خوبصورتی دیکھتا ہوں، کمال دیکھتا ہوں، تو دل میرا بھی کرتا ہے عطا اللہ شاہ اس حسین کے آگے جھک جا، یہ اس لائق ہے، حسن دیکھ، یوں لگتا ہے 14ویں کا چاند ان سے روشنی مانگ کے لے گیا ہے۔ حسن دیکھ، گلاب کی پنکھڑی ان کے ہونٹوں کی نزاکت کا مقابلہ نہ کر سکے۔ حسن دیکھ، پسینہ اتنا معطر ہو کہ عنبر و کستوری اس کے ہم پلہ نہ ہو سکے، دل میرا بھی کرتا ہے اتنے حسین کے سامنے جھک جا، اتنے خوبصورت آدمی کے سامنے سجدہ کر دے، اتنے با کمال آدمی کے سامنے سجدہ کر۔ گلیوں میں چلتا ہے تو پتھر سلام کرتے ہیں، وادیوں میں پہنچتا ہے تو جانور کلام کرتے ہیں، انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ اس با کمال آدمی کے سامنے جھک جا، یہ سجدے کے لائق ہے۔ شاہ جی کہتے ہیں پھر میں بدر کی رات دیکھتا ہوں، سبحان اللہ تو کہو یار، پھر میں بدر کی رات دیکھتا ہوں، یہ حسن والا، یہ جمال والا، یہ خوبصورت، یہ با کمال کسی اور کے سامنے جھکا ہوا ہے، تو میرا ضمیر کہتا ہے عطا اللہ شاہ تو بھی اسی کے سامنے جھک جس کے سامنے یہ با کمال جھک گیا ہے۔ سب رب کے دروازے کے فقیر ہیں۔ آیت الکرسی میں جو چوتھی دلیل دی، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، یہ کس پر دلیل دی؟ لا الہ الا، الہ میں ہوں، میرے سوا کوئی الہ نہیں۔ دلیل کیا ہے؟ مختار کل میں ہوں، کلی اختیار میرا ہے، ملک میرا ہے، قادر میں ہوں۔ ہم نے کئی جمعے اس چوتھی دلیل پہ صرف کیے اور میں نے اس پر بڑی سیر حاصل گفتگو کی، کئی جمعوں میں گفتگو کی۔ آج میں نے کہا تھا یہ آخری گفتگو ہے،
انشاءاللہ اگلے جمعے منزل الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، پانچویں دلیل، اس پانچویں دلیل پہ گفتگو کریں گے، شفاعت پہ انشاءاللہ۔ آپ ذرا وقت پہ آنے کی کوشش فرمایا کریں۔ پچھلے جمعے بھی میں نے اعلان کیا کہ درس ہوگا اور میں دوں گا، لیکن مجھے ایمرجنسی ایک اور جگہ پہ لازماً جانا تھا تو میں چلا گیا ادھر، جمعے کے بعد ہی میرا پروگرام بنا۔ تو آج انشاءاللہ میں خود درس دوں گا انشاءاللہ۔ یہ نہ سمجھنا بھئی یہ اعلان ہو گیا تھا آج بھی اس کو نہیں ہونا، انشاءاللہ اگر میرے رب کو، اصل تو چیز مشیت الہی ہے، اللہ کے اختیار میں۔ تو آپ لوگ جو جمعے پہ درس میں آتے ہیں 18 بلاک مغرب کے بعد، وہ لازماً تشریف لائیں، انشاءاللہ درس قرآن آج ہوگا جی۔